بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی روحانی قربتوں کے بہت سے واقعات کے تذکرے آپ کی سوانح عمری سے ملتے ہیں، جن میں ان کی ابتدائی تعلیم کے اساتذہ سے لے کر فلسفے کے انگریز اساتذہ سمیت اس وقت کے ممتاز اولیاء کرام اور بر صغیر سے لے کر عرب کی سرزمین کے سرکردہ لیڈرز اور دانشوروں تک یہ سلسلہ پھیلا ہوا ہے۔ اس کی ایک حقیقی جھلک آپ کے وہ الفاظ ہیں جو آپ نے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غازی علم دین شہید کے جنازے اور تدفین کے موقع پر زار و قطار رو رو کر اس کی قسمت پر رشک کرتے ہوئے کہے، اور وہ تاریخ نے اپنے سینے میں محفوظ کر لیے۔ آپ نے پیر سید مہر علی شاہ اور پیر سید جماعت علی شاہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ شاہ جی، ہم سب تو بیٹھے دیکھتے رہ گئے، مگر بازی ترخانوں کا لڑکا لے گیا۔ 1 صدی سے زائد کا عرصہ ہوا، ڈیرہ غازی خان کے ترین قبیلے سے تعلق رکھنے والے الہداد خان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس کا نام محمد رمضان رکھا گیا۔ رمضان ابتدائی تعلیم سے ہی ایک ہونہار طالب علم نکلا۔ اس نے BA کے بعد BT کا امتحان امتیازی حیثیت میں پاس کیا اور اس کے بعد بطور انگلش ٹیچر سرکاری ملازمت اختیار کر لی۔ طبیعت میں فقیرانہ استغنا بھی تھا اور صوفیانہ بے نیازی بھی۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے اور انگلستان سرکار کا ملازم ہونے کے باوجود کبھی بھی روایتی دیسی لباس ترک نہ کیا۔ چہرہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سجا تھا، ہاتھ میں ایک موٹی سوٹی اور کندھے پر تولیہ ڈالے رکھتے، فارسی اور اردو اشعار کہتے۔ علامہ اقبال کے عشاق میں سے تھے۔ ان کے کئی اشعار پر تزمین کہیں جو علامہ نے بہت زیادہ پسند کی۔ محمد رمضان عطائی مولانا فیض محمد شاہ جمالی کے مرید اور حضرت خواجہ نظام الدین تونسوی کے حلقہ نشین تھے۔ ایک نوجوان عطا محمد جسکانی سے گہرے روحانی لگاؤ کے باعث عطائی تخلص اختیار کیا۔ وہ محمد رمضان عطائی کہلانے لگے۔ ان دنوں کا ذکر ہے کہ جب محمد رمضان عطائی ڈیرہ غازی خان کے گورنمنٹ اسکول میں بطور مدرس تعینات تھے، انہی دنوں ان کے قریبی شناسہ مولانا محمد ابراہیم ناگی بھی DG خان کے سب جج تھے۔ ابراہیم ناگی ایک درویش منش اور صاحب علم شخصیت تھے۔ آپ انیس ناگی کے والد اور معروف صحافی واصف ناگی کے دادا تھے۔ علامہ اقبال سے گہری محبت رمضان عطائی اور ابراہیم ناگی کے درمیان دوستانہ قربت کی مشترک قدر تھی۔ مولانا ابراہیم کو علامہ اقبال سے ملاقاتوں کا شرف بھی حاصل تھا۔ ایک روز مولانا ابراہیم لاہور آئے، علامہ اقبال سے ملاقات ہوئی۔ جب واپس پہنچے تو سر شام معمول کی محفل جمی۔ علامہ سے ملاقات کا ذکر چلا تو عطائی کا جنون سلگنے لگا۔ خامہ مستی عود آئی اور جب مولانا ابراہیم نے جیب سے کاغذ کا ٹکڑا نکال کر عطائی کو دکھایا، یہ علامہ کی اپنی ذاتی تحریر تھی۔ مولانا کہنے لگے، لو عطائی، علامہ کی تازہ فارسی کلام میں ربائی سنو۔ پھر وہ عجیب پرکیف انداز میں پڑھنے لگے۔ ترجمہ: اے اللہ، تو 2 جہانوں کو عطا کرنے والا ہے، جبکہ میں تیرا منگتا فقیر ہوں۔ روز محشر میری معذرت کو پذیرائی بخش کر قبول فرمانا اور مجھے بخش دینا۔ اگر پھر بھی میرے نامہ اعمال کا حساب لینا ناگزیر ہوا تو پھر اے میرے مولا، اس سے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھنا، کیونکہ میں ایک گناہ گار امتی کی حیثیت سے اپنے آقا کریم کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ یہ ربائی پڑھتے وقت مولانا ابراہیم کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، لیکن محمد رمضان عطائی کی روتے روتے ایسے ہچکی بندھی کہ ان کی طبیعت دگرگوں ہو گئی۔ اسی عالم وجد میں فرش پر گرے، چوٹ لگی اور بے ہوش ہو گئے۔ ربائی ان کے دل پر نقش ہو کر رہ گئی۔ اٹھتے بیٹھتے گنگناتے اور روتے رہتے۔ انہی دنوں حج پر گئے، وہاں پر بھی روتے رہتے۔ حجاج وظائف میں مصروف ہوتے۔ عطائی زار و قطار رو رو کر صرف علامہ اقبال کی ربائی دہراتے رہتے۔ حج سے واپسی پر دل میں ایک عجیب آرزو کی کمپل پھوٹی کہ کاش یہ ربائی میری ہوتی یا مجھے مل جاتی۔ یہ خیال پروان چڑھتے ہی علامہ اقبال کے نام ایک مراسلہ لکھا کہ آپ تو درویش اور دانشور ہیں، من فقیر ہے، آپ اقبال ہیں، فقیر مجسم ادبار، لیکن تباہ کسی صورت کم نہیں پائی۔ انہوں نے علامہ کے اشعار کی تضمین اور اپنے فارسی اشعار کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا، فقیر کی تمنا ہے کہ فقیر کا تمام دیوان لے لیں اور یہ ربائی مجھے عطا فرما دیں۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ انہیں علامہ اقبال کی طرف سے ایک مختصر سا خط موصول ہوا۔ لکھا تھا، جناب محمد رمضان صاحب، میں ایک مدت سے صاحب فراش ہوں، خط و خطابت سے معذور ہوں، باقی شعر کسی کی ملکیت نہیں۔ آپ بلا تکلف وہ ربائی جو آپ کو پسند آ گئی ہے اپنے نام سے مشہور کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔
علامہ نے یہ رباعی اپنی کتاب ارمغان حجاز کے لیے منتخب کر رکھی تھی۔ عطائی کی نظر کر دینے کے بعد آپ نے اسے کتاب سے خارج کر کے تقریباً اسی مفہوم کی حامل ایک نئی رباعی کہی اور اسے ارمغان حجاز میں شامل کر دیا، جس کا ترجمہ ہے: اے میرے رب، روز قیامت یہ جہاں اپنے انجام کو جب پہنچ جائے اور ہر پوشیدہ تقدیر ظاہر ہو جائے تو اس دن مجھے میرے آقا و مولا کے حضور رسوا نہ کرنا اور میرا نامہ اعمال آپ کی نگاہوں سے چھپا رکھنا۔ محمد رمضان عطائی ایم اے فارسی کا امتحان دینے لاہور آئے تو شکریہ ادا کرنے علامہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہمراہ جانے والے چودھری فضل داد نے تعارف کرواتے ہوئے کہا: یہ بوڑھا طوطا ایم اے فارسی کا امتحان دینے آیا ہے۔ علامہ ایک کھردری جھلنگا چارپائی پر احرام نما سفید چادر اوڑھے استراحت فرما رہے تھے۔ بولے: عاشق کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ رباعی کا ذکر چل نکلا۔ عطائی نے کیف و مستی سے پڑھنا شروع کیا: تو غنی از ہر دو عالم من فقیر۔ علامہ اقبال کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ اتنا روئے کہ سفید چادر کے پلو بھیگ گئے۔ اس کے بعد عطائی کی آخری ملاقات علامہ کی رحلت سے کچھ 4 ماہ قبل دسمبر 1937 میں ہوئی۔ انہوں نے علامہ سے کہا: سنا ہے جناب کو دربار نبوی سے بلاوا آیا ہے۔ علامہ آپ دیدہ ہو گئے، آواز پھرا گئی، بولے: ہاں عطائی، بے شک، لیکن جانا نہ جانا یکساں ہے۔ آنکھوں میں موتیا اتر آیا ہے۔ یار کے دیدار کا لطف دیدہ طلبگار کے بغیر کہاں؟ عطائی نے کہا: جانا ہو تو دربار نبوی میں وہ رباعی ضرور پیش فرمائیے گا جو اب میری ہے۔ علامہ زار و قطار رونے لگے، ہچکیاں بن گئیں۔ سنبھلے تو کہا: عطائی، اس رباعی کو خوب پڑھا کرو، ممکن ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس رباعی کے طفیل بخش دے۔ 21 اپریل 1938 کو حکیم الامت علامہ محمد اقبال انتقال فرما گئے۔ ایک عرصے بعد بادشاہی مسجد کے احاطے میں ان کے مزار کی تعمیر شروع ہوئی تو ہر ہفتے اور اتوار کو ایک مجذوب شخص لاٹھی تھامے مسجد کی سیڑھیوں پر آ بیٹھتا اور شام تک وہاں موجود رہتا۔ وہ زیر تعمیر مزار پر نظریں جما کر حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا رہتا، یکا یک زاری شروع کر دیتا، کبھی طواف کے انداز میں مزار کے چکر کاٹنے لگتا۔ یہ دیوانہ مستانہ محمد رمضان عطائی تھا۔ مولانا محمد ابراہیم ناگی کبھی کبھی کہا کرتے: ظالم عطائی، کان کنی تو میں نے کی اور گوہر تو اڑا کر لے گیا۔ بخدا اگر مجھے علم ہوتا کہ حضرت غریب نواز علامہ اقبال اتنی فیاضی فرمائیں گے تو میں اپنی تمام جائیداد دے کر وہ رباعی حاصل کر لیتا اور مرتے وقت اپنی پیشانی پر لکھوا جاتا۔ درویش مجذوب محمد رمضان عطائی 1968 میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ انہوں نے اپنی وصیت میں لکھا: میرے مرنے پر اگر وارث موجود ہو تو رباعی مذکور میرے ماتھے پر لکھ دینا اور میرے چہرے کو سیاہ کر دینا۔ اس عاشق رسول کی آخری آرام گاہ ڈیرہ غازی خان کے قدیم قبرستان ملا قائد شاہ میں مرجع خلائق ہے۔ 50 سال پرانی قبر کے سرحانے نصب لوح پر کندہ ہے: تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذرہائے من پذیر، ترے حساب ہمرا تو بھی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ بوئے گل کی طرح دل و دماغ کو عطر بیز کر دینے اور روح میں گیلی لکڑی جیسے سلگاہٹ پیدا کر دینے والے ان 2 اشعار کی ایمان افروز کہانی عشق کے نصاب میں موجود ہے، مگر یہ 2 اشعار علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کی کسی کتاب یا کلیات میں موجود نہیں۔ آخر میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کا یہ شعر، جس کا ہم پلہ شعر شاید کوئی دوسرا قیامت تک نہ بن پائے: کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔